السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم انگلش کے بارے میں مزید کچھ جانیں گے انگلش گرامر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پیراللزم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھی کوئی چیز لکھتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایک ریٹن سینٹینس ہوتا ہے تو اس میں آپ پیراللزم کا کافی زیادہ خیال کرتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی این ٹی ایس سیٹا وغیرہ کے جتنے بھی انگلش کے پورشن کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اس میں آپ جب بھی کوئی چیز لکھ رہے ہیں اس میں یہ چیز آپ کو کام آئیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ کو اکثر جو ہے وہ پریسی رائٹنگ میں سی ایس ایس پی ایم ایس یا پھر عام جتنے بھی آپ کے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان میں آپ کو دیا گیا ہوتا ہے کہ پوائنٹ آؤٹ دا کریکٹ سینٹینس یا مارکڈ دا کریکٹ سینٹینس، تو اس میں جو ہے وہ آپ اس کی کریکشن کو کیسے ایک قسم کا میئر کریں گے، تو وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پیراللزم کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک ہی سنٹنس میں جو آپ کے پاس سب سے پہلے ورب ہے، ٹھیک ہے، تو ورب کے حوالے سے پیراللزم ہونا چاہیے، اس میں تسلسل ہونا چاہیے کہ اگر ورب کی اسی سنٹنس میں اگر ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ ورب کی سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے تو پھر آگے بھی اس کی سیکنڈ فارم ہی یوز ہوگی۔ جیسے آپ کے پاس ایک جملہ بنا گیا ہے، سلما گاٹ اپ ارلی، ٹک بریک فاسٹ اینڈ وینٹ ٹو ورک۔ سیم اسی طرح ہی آپ نے جرنڈ کا بھی خیال رکھنا ہے پیراللزم کے حوالے سے۔ احمد از فونڈ آف سوئمنگ، کوکنگ، سنگنگ اینڈ گارڈننگ۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ لکھ سکے کہ نیچے پیچھے آپ نے جرنڈ لگایا ہے، سوئمنگ، کوکنگ، سنگنگ لکھی ہے اور فائنلی آپ نے جو ہے وہ اس کو لکھ لیا ٹو گارڈن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی آپ نے ایڈجیکٹیو کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایڈجیکٹیو کی جو ڈگری آپ نے یوز کی ہے پیچھے، آپ اگر اسی سنٹینس میں آپ نے دوبارہ کوئی ایڈجیکٹیو یوز کرنا ہے تو سیم اسی ڈگری کا ایڈجیکٹیو آپ نے جو ہے وہ اس میں لگانا ہے۔ اب اس طرح آپ کے پاس ایک سنٹینس ہے، شی از ویری نائس انٹیلیجنٹ اینڈ نائس، شی از ویری وائس انٹیلیجنس اینڈ انٹیلیجنٹ اینڈ نائس۔ اب آخر میں آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ نائسلی یا نائسر یا اس طرح کے، مطلب آپ کوئی اور ڈگری کا ورڈ جو ہے وہ ساتھ یوز نہیں کر سکتے۔ سیم آپ نے ایڈورب کے ساتھ، ایڈورب کی جو آپ نے ڈگری یوز کی ہے تو اس کا بھی آپ نے پیراللزم کا خیال رکھنا ہے اس کو لے کے۔ تو آپ کے پاس ایک سینٹینس نیچے دیا گیا ہے، سلما میڈ اس اسپیچ کریکٹلی، فرینکلی اینڈ ایلیکوینٹلی۔ اب آخر میں آپ اس کی یہ ڈگری نہیں لگا سکتے کہ ایلیکوینٹ، اگر آپ نے ادھر سیکنڈ ڈگری یوز کیا تو ادھر بھی آپ جو ہے وہ سیکنڈ ڈگری ہی یوز کرو گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے ریڈنڈنسی۔ ریڈنڈنسی کیا ہوتا ہے؟ ریڈنڈنسی کہتے ہیں ان نیسیسری ریپیٹیشن کو، کسی بھی چیز کے ان نیسیسری ریپیٹیشن کو۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اکثر یوز کر جاتے ہو پلیز ریپیٹ اٹ اگین۔ اب یہاں پر ریپیٹڈ کا مطلب جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے اور اگین کا مطلب بھی جو ہے وہ تقریباً ایک ہی بنتا ہے۔ دوسرے سنٹینس میں دیکھیں آپ، سلما ہیز ریٹرن بیک۔ اب ریٹرن کا مطلب بھی واپسی ہے اور بیک کا مطلب بھی واپسی ہے، سو یہ ان نیسیسری ریپیٹیشن ہے۔ کچھ نیچے ورڈز آپ کو دیے گئے ہیں تو ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان کو آپ ایک ساتھ یوز نہیں کر سکتے۔ ریپیٹ اگین آپ یوز نہیں کر سکتے، ریٹرن بیک، کنیکٹ ٹوگیدر، پروسیڈ فارورڈ۔ اب پروسیڈ کا مطلب بھی آگے بھیجنا ہے اور فارورڈ کا مطلب بھی آگے بھیجنا ہے، نیو انوویشن، ٹرانسمٹ، سینڈ آؤٹ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب نیچے ریپیٹیشن کو لے کے کچھ اور بھی میں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، جس میں آپ کسی بھی سنٹینس میں ڈبل سبجیکٹ نہیں لگا سکتے۔ اب جس طرح آپ کے پاس یہاں پہ دیا گیا ہے، احمد وینٹ لاہور اینڈ وزٹڈ علی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایسے نہیں ہوگا کہ احمد وینٹ لاہور اینڈ ہی وزٹڈ علی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہی سبجیکٹ آپ نے جو پہلے لگا لیا تو بس اس کو دوبارہ آپ ریپیٹ نہیں کرو گے۔ دوسری چیز اس میں آپ کے پاس ہے ڈبل پریپوزیشن، آپ جو ہے وہ یوز نہیں کرو گے بلا وجہ۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کے پاس دیا گیا ہے ایک سنٹینس، واٹ آر یو ویٹنگ فار۔ اصل میں سنٹینس اس طرح کا ہے اور آپ اس طرح نہیں لکھ سکتے کہ فار واٹ آر یو ویٹنگ فار، تو یہ ڈبل پریپوزیشن جو ہے وہ بھی غلط تصور کیا جائے گا۔ ڈبل ریلیٹیو پروناؤن، ڈبل ریلیٹیو پروناؤن سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر دس از دا آرگنائزیشن
دیٹ آئی وانٹ ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود، یہ ایسے ہوگا دیٹ اور وچ، اب دو اگر آپ ایک ساتھ لگا لیں تو یہ بھی غلط تصور کیا جائے گا. دس از دا آرگنائزیشن وچ آئی وانٹ ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود، یہ بھی ٹھیک ہے. دیٹ آئی وانٹ ٹو ایسوسیٹیڈ ود، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے دیٹ وچ آئی وانٹ ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود. سیم اسی طرح ہی آپ جو ہے وہ ڈبل نگیٹو بھی یوز نہیں کر سکتے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں بھی ریپیٹیشن ایک قسم کی ہو جاتی ہے نا. اب مائی مدر فاربیڈ می ناٹ ٹو گو آؤٹ سائڈ، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ فاربیڈ کا مطلب بھی منع کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر ناٹ کا لفظ لگانا جو ہے وہ کچھ مناسب نہیں ہے. سو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو نگیٹو ورڈز ہیں ان کو آپ پھر دیکھ لیں کہ کون کون سے ہیں. فاربیڈ ہو گیا، اسی طرح ہی کچھ ایک دو اور ہیں میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہے ڈبل کمپیریٹیو، ٹھیک ہے. اب کمپیریٹیو ڈگری جو ہے ایڈجیکٹیو کی مور، ٹھیک ہے. تو یہ آپ اب اس کے ساتھ وائزر جو ہے وہ بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، وائز وائزر، ٹھیک ہے. تو آپ ڈبل کمپیریٹیو ڈگری بھی یوز نہیں کر سکتے. احمد از مور وائزر دین علی، یہ غلط ہوگا، احمد از وائزر دین علی ہوگا. اسی طرح ہی ڈبل سپرلیٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری بھی آپ جو ہے وہ ڈبل یوز نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے یہاں پر ایک ورڈ ایک سنٹینس لکھا ہے، صدف از موسٹ وائزسٹ گرل ان دا کلاس. اب موسٹ لگانا جو ہے یہاں پر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک طرف جو ہے وہ وائزسٹ لگایا ہوا ہے، سپرلیٹیو ڈگری لگائی ہوئی ہے. سیم اسی طرح ہی آپ ڈبل فیوچر بھی یوز نہیں کر سکتے، یعنی کہ کوئی ایک سنٹینس میں آپ ڈبل فیوچر ٹینس یوز نہیں کر سکتے. اس کی مثال آپ کے پاس نیچے دی گئی ہے، اف ہی ول کمس آئی ول گو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ ایسے نہیں لکھ سکتے، یہ ویسے ہی دیکھنے سے ہی مطلب یا سننے سے ہی غلط لگ رہا ہے. سو یہ ایک رول ہے، آپ یا تو اس کو لکھو گے اف ہی ول کمس آئی گو، اف ہی ول کم آئی گو، یا پھر آپ لکھو گے اف ہی کمس آئی ول گو. تو مطلب ایک طرف آپ جو ہے وہ ول لگاؤ گے. تو اس کے بعد آپ کے پاس ہے ڈبل پاسٹ پرفیکٹ، آپ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے. اس کے ساتھ آپ ووڈ یا ووڈ وغیرہ جو ہے وہ کوڈ لگاتے ہوتے ہو، تو آپ ایسے نہیں لکھ سکتے کہ اف شی ہیڈ کم آئی ہیڈ گون، تو یہ بھی آپ نہیں لگا سکتے. ڈبل کنجنکشن نیچے دی گئی ہے، ڈبل کنجنکشن بھی آپ نہیں لگا سکتے. آئی آسکڈ ہر ویدر اف شی واز بیزی، تو یہ غلط ہے، آپ لکھو گے کہ آئی آسکڈ ہر اف شی واز بیزی. اس کے بعد آپ کے پاس نیچے جو ہے وہ دیا گیا ہے رن آن. رن آن میں کیا چیز ہوتی ہے، تو یہ ابھی میں نیچے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی ایک سنٹینس میں اگر دو انڈیپینڈنٹ کلاز آ جاتے ہیں. اب کلاز آپ کے پاس سنٹینس کے حصے کو کہتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ کلاز آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، اور ڈیپینڈنٹ کلاز آپ کے پاس کیا ہوتا ہے. تو پہلے اس کو سمجھتے ہیں. ڈیپینڈنٹ کلاز سینٹینس کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کو کمپلیٹ سینس دینے میں کسی اور سینٹینس کے حصے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انڈیپینڈنٹ کلاز وہ سینٹینس کا حصہ ہوتا ہے جس کو آگے مطلب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کمپلیٹ سینس دے رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ کے پاس ہے آئی ایم ill، آئی کی ناٹ کم، یہ انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں، ٹھیک ہے. اب رن آن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دو انڈیپینڈنٹ کلازز کو کاما کی مدد سے جو ہے وہ آپ کمبائن نہیں سیپریٹ نہیں کر سکتے، مطلب ان کے درمیان میں آپ کامے کا یوز نہیں کر سکتے. آئی ول ill کاما آئی کی ناٹ کم، آپ اس کو اس طرح نہیں لکھ سکتے، بلکہ آپ اس کے آگے یا تو فل سٹاپ لگا سکتے ہو یا پھر سیمی کالم لگا سکتے ہو، پھر اس کے بعد لکھ سکتے ہو آئی کی ناٹ کم. اس کے بعد نیچے آپ کے پاس اسی ہی سیکوینس میں آپ کے پاس نیچے لکھا گیا ہے فین بوائز. فین بوائز سے مراد ہے فار اینڈ ناٹ بٹ آر یٹ سو. سو مسٹ یوز کاما بیفور دیز ورڈ ود دس کیس. اب جب کبھی بھی اوپر جو آپ نے بات کی کہ آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ کلاس کے ساتھ جو ہے وہ کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، دو انڈیپینڈنٹ کلاسز کو کاما کی مدد سے سیپریٹ نہیں کر سکتے، لیکن
اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر فین بوائز والے جو ورڈز ہیں یہ اگر درمیان میں آ جائیں تو پھر آپ کامہ لگا سکتے ہو، جس طرح نیچے آپ کے پاس ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ آئی ایم ill کامہ سو آئی کی ناٹ کم. اب یہاں پہ کامہ کیوں لگا؟ کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ سو آیا ہوا تھا، اور ہم نے اوپر بات کی کہ فین بوائز والے ورڈز اگر آ جائیں تو ہم کامہ لگا سکتے ہیں. ڈینگلنگ موڈیفائر، ڈینگلنگ موڈیفائر سے مراد جنرل یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ایک سینٹینس کو جو ہے وہ ایک سیکوینس میں لکھیں. جس طرح آپ کے پاس نیچے اگزامپل دی گئی ہے وین اونلی اے چائلڈ مائی فادر ٹوک ٹو دا سینما. تو یہ غلط ہے، ٹھیک. اس کی اب کریکٹ فارم کون سی ہے؟ وین آئی واز اونلی چائلڈ مائی فادر ٹوک می ٹو سینما. تو یہ اس کا ایک جو ہے وہ کریکٹ وے ہے. سیم اسی طرح نیچے آپ کے پاس دیا گیا ہے دا تھیف واز چیزڈ ان دا موبائل وین بائی پولیس. اس کا کریکٹ کیا ہے؟ دا تھیف واز چیزڈ بائی پولیس ان دا موبائل وین. تو یہ ایک جنرل سی چیز ہے. فائنلی آپ کے پاس جو ہے وہ کنڈیشنل سینٹینسز آ جاتے ہیں، اور کنڈیشنل سینٹینسز کے اوپر جو ہے وہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بتاؤں گا. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، سو اس کو پھر ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. سو اب تک کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.